اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے جس خوبصورت اور پیارے کورس کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نام ہے شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات موجود ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، جس میں رب عز و جل نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے، وہ جس کی تعریف ممکن نہیں، وہ جس کی توصیف کی ہمت نہیں، وہ میرا نبی، میرا فخر، سرور کونین، وجہ کائنات، سیدنا محمد مصطفیٰ کریم، جان عالم، شان عالم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہمارا یہ جو کورس ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں ہے، شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں شمائل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و احوال اور عادات کو کہتے ہیں، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک ادائیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک ادائیں، ان کا حلیہ مبارک، حسن مبارک، اخلاق و کردار، پسند ناپسند، یہ سب کچھ ہم اس کورس میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اتنے خوبصورت اور حسین سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ محبت بھرا سفر ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محبت سے سنیے گا، محبت سے اس کورس کو مکمل کیجیے گا۔ دیکھا جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احاطہ تحریر میں لا سکے، اور نہ ہی زبان میں کہ جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سلطان عرب و عجم، جان عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات حسن ظاہری اور باطنی کی جامعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن لامحدود کا احاطہ تو ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ شمائل اور حلیہ مبارک کے بیان کا مقصد ہر امتی کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عشق اور محبت کا تعلق پختہ سے پختہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ سب کے دل میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بے پناہ عشق اور محبت دلوں میں پیدا ہو جائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عشق اور محبت کا جو تعلق ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے، اور اس کے شوق زیارت کو جلا ملتی رہے۔ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر باطنی حسن مبارک کا جو ذکر ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن مبارک کے سلسلے میں بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں ان باتوں کو قلم بند کیا ہے۔ سب سے خوبصورت انداز پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے شاعر نعت خواں، جن سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نعت سماعت فرماتے تھے، ان کے لکھے ہوئے خوبصورت اشعار، ان جیسے تو کوئی اشعار ہو نہیں سکتے کہ انہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر، سامنے دیکھ کر لکھے۔ صحابی رسول اور تاجدار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے، بہت سی روایات میں وہ بیان ہے، تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حلیہ مبارک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو ظاہری حسن مبارک ہے، ایک ایک جو چیز ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس نہ تو مائل فربی تھا اور نہ ہی وہ نحیف و ناتواں تھا، بلکہ یعنی کہ کمزور اور موٹا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی ساخت سر تا پیر حسن اعتدال کی مرقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اعضاء میں ایسا حسین امتزاج تناسب پایا جاتا تھا کہ دیکھنے والا یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ فلاں عضو دوسرے کے مقابلے میں فربا یا نحیف ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ سب جب یہ سنیں، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کا جو تذکرہ کر رہی ہوں، جب آپ یہ سنیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا اور تصور میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام جو حسن ہے اس کو قید کیجئے گا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے گلدستے بھی پیش کیجئے گا کہ جیسے جیسے آپ سنتی جائیں، درود پاک پیش کرتی جائیں، اور انشاءاللہ عز و جل اب دیکھیے گا کہ اس طرح آپ کو بہت لطف ملے گا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل نے بالیقین اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل اور تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ تخلیق کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا حسن کو دیکھ کر بے خود اور مبہوت ہو کر رہ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا جمیل اور صورت زیبا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے اور ایک خوبصورت کیف میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا چہرہ اقدس ماہ تاباں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا ذکر بہت محبت سے بہت پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ عز و جل نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی۔ سبحان اللہ۔ امام زرقانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور، اور لیل سے مراد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو کھلے ہوئے اوراق قرآن سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ایام وصال میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قرآن کا ورق ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن جمال الہی کا پرتو اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس سراپا مظہریت حق کی شان کا حامل ہے، اس لیے اس چہرہ انور کے دیدار کو عین دیدار حق فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گول تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور مناسب حد تک بڑا اور حسن اعتدال کے ساتھ وقار و تمکنت کا مظہر دکھائی دیتا تھا، جس سے دیکھنے والے کے دل اور دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار قوم ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی وجاہت اور عظمت کا دائمی تاثر قائم ہوتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سر انور کا بڑا ہونا دماغی قوی ہونے کے ساتھ ساتھ سردار قوم ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک۔ موئے مبارک کی شان اور فرشتوں کا معمول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بال مبارک تھے۔ آپ نے بڑی عقیدت اور محبت سے تبرکاً رکھے ہوئے تھے۔ بسا اوقات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، مگر پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سخت تعجب کرتے کہ انہوں نے اس پڑھنے والے کے متعلق بڑی تحقیق کی تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آواز سیدی عالم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر خواب میں فرمایا کہ صدیق، تمہیں معلوم نہیں جہاں ہمارے بال مبارک ہوں وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوش الہانی سے
قرآن پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر بال مبارک نہایت حسین اور جاذب نظر آتے تھے، جیسے ریشم کے سیاہ گچھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ پوری طرح گھنگریالے، بلکہ نیم خمدار تھے۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک زلفیں، کتنی خوبصورت اور پیاری زلفیں پیارے آقا کریم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں نہ تو مکمل طور پر خمدار تھیں اور نہ بالکل سیدھی اکڑی ہوئی، بلکہ درمیانی نوعیت کی تھی۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسویں امبرین کی مختلف کیفیتوں کو بیان کیا ہے۔ وہ کیفیتیں کیا ہے کہ اگر زلفان مقدس چھوٹی ہوتی تو صحابہ کرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی لمہ کہہ کر پکارتے، یعنی چھوٹی زلفوں والا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک جو ہیں وہ بڑھ جاتی اور کانوں کی لوؤں سے تجاوز کرنے لگتی تو صحابہ کرام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی وفرہ کہہ کر پکارتے، یعنی لٹکتی ہوئی زلفوں والا۔ اسی طرح مصروفیت کے باعث پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ ترشواتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بال نہ ترشواتے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک جو ہے وہ بڑھ کر مبارک شانوں کو چھونے لگتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرط محبت سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی جمعہ یعنی کانوں سے چھوتی ہوئی زلفوں والا کہہ کر پکارتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا شخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی مثل تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ مثل مہتاب تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبین پر نور، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبین اقدس کشادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پھولوں کی طرح تازہ اور روز روشن کی طرح تابع تھی، جس پر کبھی شکن نظر نہیں آئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں سے اس قدر خندہ پیشانی سے ملتے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے نقوش مخاطبین کے دلوں پر نقش ہو جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے چاہت اور اپنائیت کا احساس لے کر لوٹتے۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو مبارک۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمان کی طرح باریک، خمدار اور گنجان تھے۔ ابرو مبارک جدا جدا تھے اور دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں ابھر آتی تھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک نہایت باریک تھے اور آپس میں متصل تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدسہ، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں رحمت عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک خوب سیاہ، کشادہ اور خوبصورت اور پرکشش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کشادہ اور خوبصورت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدسہ گہری سیاہ، دراز اور گھنی تھی اور پتلی اور نہایت ہی سیاہ تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھی۔ جو ان چشمان مقدسہ کو دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی سرما کی سلائی ڈالی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عام طور پر بچے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بوجھل اور جو زلفیں ہیں وہ الجھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو ان کی آنکھوں میں سرما اور سر مبارک میں تیل لگا ہوا ہوتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آنکھیں بڑی حیادار تھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کسی کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے زمین کی طرف جھکی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کی مقبول زیارت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔